معزز وشان و تم برہان کے بعد درود پاک صاحب لولاک سرور کائنات آقا دو جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے پھول حضور پر نور شافی من مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستوں سامعین کرام، اس سال ہم سب پر اللہ کا فضل ہوا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر 5 جمعۃ المبارک ہم سب کو نصیب ہوئے، اور سب سے بڑی بات کہ آج 30واں روزہ بھی موجود ہے۔ آج کا عنوان بالخصوص عظمت قرآن، شان قرآن بزبان قرآن سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر دوسروں تک اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم خالق کائنات کا نازل کردہ آخری کلام اللہ، آخری آسمانی کتاب ہے، جو بابرکت بھی ہے، بارحمت بھی ہے، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہر طرح واضح و نصیحت اور ضروری رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل ہی ہماری عزت اور ناموری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، فیہ اس میں ذکرکم تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، افلا تتدبرون کیا تم اس میں تدبر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ تو قرآن کریم نے امت کو پیغام دیا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں اور تمہاری ہی اصلاح کرنے آیا ہوں، اور تمہیں ہی بتانے دین کے بارے میں آیا ہوں، اور تمہاری زندگی کے روزمرہ کے جتنے بھی کام ہیں سبھی اس کے اندر موجود ہیں۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، سب اس میں ذکر موجود ہے۔ تمہارے رزق کا ذمہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تمہارے لیے بار بار دردناک عذاب کی وعیدیں بھی سنائی، کہیں عذاب علیم کہا تو کہیں عذاب عظیم کہا تو کہیں عذاب مہین کہا۔ میں نے قرآن کریم کے ذریعے تمہیں بار بار آشنا کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ محبوب آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ کا ڈرانا اور ان کو نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، محبوب ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ابو جہل یہ مانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن وہ جو حسد تھا نا دل کے اندر، بغض تھا، کینہ تھا، وہ ابو جہل کو لے ڈوبا، اور پوری زندگی حضور کا چہرہ تو دیکھتا رہا لیکن مسلمان نہیں ہو سکا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی رب نے مہر لگا تھی ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے ذہنوں پر مہر لگی ہوئی تھی۔ دکھائی تو بظاہر سب دیتا تھا لیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن اللہ نے انہیں اندھا قرار دے دیا تھا۔ یہ حضرت ذی وقار قرآن کریم پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے، دیکھو میں کتنی عظمت والا ہوں، کتنی شان و شوکت والا ہوں کہ میں سب کے لیے آ کر سارے احکام بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے مقام کو مزید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت بھی دیتا ہے، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، آخرت کی طرف بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جو لوگ سیدھی راہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہوں، یہ قرآن کریم وہ ہے جو انہیں سیدھی راستہ بھی دکھاتا ہے اور شہر جنت پر انہیں گامزن بھی کرتا ہے۔
جنت کے راستے پر بھی چلاتا ہے۔ اور خالق کائنات بالخصوص اس کتاب مقدسہ کی خود فضیلت بیان فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، جو سب سے سیدھی راہ ہے نا وہی بتاتا ہے، اس کے علاوہ تمہیں ڈاما ڈول نہیں کرتا ہے، راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا ہے، بلکہ ایک سمت بتاتا ہے تمہیں، اس سمت چلو دیکھو تمہیں سیدھی راستہ نظر آئے گا، اور میں جو راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں وہ کہیں اور نہیں جاتا بلکہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے، تم اس راستے پر چلو تو تمہارے لیے آشنائی ہی آرام ہے، عیش طلبی ہے تمہارے لیے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن یاد رکھنا جب اس کے بتائے وہ راستوں سے ڈگمگا جاؤ گے پھر وہ راستہ کہیں اور نہیں جائے گا، تمہیں جہنم کی سمت لے جائے گا، تو اسی راستے کو تھامیے۔ صالحین کا کردار بڑا تھا، بزرگوں کا بڑا کردار تھا، بالخصوص علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی، آپ علل اعلان پوری دنیا کو کہتے تھے کہ دنیا والوں سن لو، میں ان بزرگوں کو ماننے والا ہوں جو داتا علی حجویری کو بھی مانتا ہے، معین الدین کو بھی مانتا ہے، مجدد علی ثانی الرما کی ذات اقدس کو بھی مانتا ہے، یہ وہ مرد قلندر ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت کو پڑھ کر پوری دنیا کو بتایا ہے۔ لوگ کہتے تھے لکھا احمد رضا نے ہے، کائنات میں احمد رضا کو پڑھا تو خادم حسین رضوی نے پڑھا ہے، یہ کمال تھا علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی ذات اقدس کے اندر۔ تو آپ علیہ رحمہ نے پوری دنیا کو پیغام دیا جو آج کبھی خصوص ہمارے بزرگوں پر اعتراض اٹھا کر کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک رات کے اندر قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے، کہ پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہیں دور نہ جاؤ، یہ ان کا غلام بیٹھا ہے، یہ ایک رات میں قرآن کریم پڑھ کے دکھاتا ہے۔ تو یہ کردار حضرت ذی بکر ہمارے بزرگوں کے اندر موجود تھا، جنہوں نے پوری دنیا کو اعلان آ کر بتایا تھا ہمارے بزرگوں کی طرف مت جاؤ، ابھی ان کے غلاموں سے تو نپٹ کے دکھاؤ، جب ان کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم بزرگوں کا کیسے مقابلہ کر سکو گے؟ تو یہ بزرگوں کا حضرت ذی بکر ایک بہت بڑا کردار تھا اس کائنات کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی اقدس نے بالخصوص اپنے جو نیک بندے تھے، صالحین جو تھے، ان کا قرآن کریم سے محبت کا اظہار کیسا تھا؟ انہوں نے قرآن کریم کو اپنا مشعل راہ بنا لیا تھا، اور قرآن کی محبت سے جو ان کے دل روشن نظر آتے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے نظر آتے تھے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر مردہ دلوں کو بھی زندہ کیا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ رسول ہاشمی علیہ السلام جو قرآن لائے ہیں یہ وہ قرآن ہے، اگر کافر کی کانوں تک اس کی آواز چلی جائے اس کی تلاوت کی تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا دور رسالت ابتدائی تھا کہ ابو جہل نے بڑی پابندیاں لگا دی تھی، جس طرح آج بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں، دین کی بات دکھانے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پابندی ابو جہل نے لگائی تھی، ابو جہل نے، اور اس نے کہا تھا رسول اللہ تک کوئی جائے گا نہیں، اور کوئی رسول اللہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا، اور رسول ہاشمی علیہ السلام کی آواز مبارک بھی نہیں سنے گا، اور جو قرآن نازل ہوا ہے نہ اسے دیکھے گا، نہ اس قرآن کو پڑھے گا، نہ اس کی آواز سنے گا۔ ابو جہل نے بڑی پابندیاں لگائی تھی۔ ایک شخص آیا تھا، اس نے مکے کے اندر آ کر حاضری دی، تو اس نے چاہا کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی ایسا آدمی آیا ہے جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، یہ بت جھوٹے ہیں، تم کس سمت جا رہے ہو؟ اور میں اس قرآن کو سننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں سنو تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، میں وہ قرآن بھی سننا چاہتا ہوں، مجھے بھی پتہ چلے ایسی کیا ہے قرآن کے اندر چاشنی، کیا رکھا ہوا ہے کہ لوگ قرآن کے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اب صاف ذرا ابو جہل کی پابندیاں تھیں تو رسول اللہ تک پہنچنا تو مشکل کام تھا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تک بڑا مشکل کام تھا، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ حضور کے بارگاہ میں پہنچ ہی گیا، اور جب وہ پہنچا تو حضور تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی، کلام اللہ حضور خود پڑھ رہے تھے، اور ادھر تھا تو کلام اللہ، ادھر زبان مصطفیٰ موجود تھی، حضور کی زبان موجود تھی، وہ میٹھے لب جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا پھول جھڑتے ہیں، وہ جب کلام کرتے تھے ایسا لگتا تھا موتی ٹپک رہے ہیں،
وہ جب بولتے تھے گویا کہ رب کا پورا نور مصطفیٰ کے چہرے سے آ رہا ہے۔ تو یہ کمال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کا۔ قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا نہیں، صرف اس نے حضور کی پیٹھ مبارک کو دیکھا اور قرآن کریم کی آواز اس کے کانوں تک گونجی۔ جب حضور نے قرآن موقوف فرمایا تو وہ سامنے آ گیا، یہ قرآن دوبارہ پڑھیے، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو کہتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آ کر کہہ رہے وحدہ لا شریک اللہ ہے، اس قرآن کو مانو۔ اور یہ قرآن کی چاشنی ایسی ہے جو بھی سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں میں کتنا دیوانہ ہوتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ پڑھیے۔ حضور نے دوبارہ پڑھا، اس نے کہا دوبارہ پڑھیے۔ حضور نے دوبارہ پڑھا، تیسری مرتبہ جب حضور نے تلاوت فرمائی نا، اس نے بے ساختہ کہا یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اس کی چاشنی اتنی ہے کہ میرا دل بھی چاہتا میں بھی محمد کی غلامی میں آ جاؤں، میں بھی محمد کی غلامی میں آ جاؤں۔ تو یہ حضرت ذی بکر قرآن کا کمال تھا، قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ تو صالحین کا جو تعلق تھا حضرت ذی بکر، جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جنہیں قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، بڑا لگاؤ۔ اب فرماتے ہیں رات کے وقت میں نے سورۃ بقرہ کی ابتدا فرمائی اور میں نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی تو فرمایا میرے گھر پر ایک گھوڑا سواری موجود تھی میرے پاس، تو میں نے تلاوت جب بڑھی نا تو میری آواز بھی بلند ہوئی، رات کا پہر تھا، تو فرمایا میرا گھوڑا کودنے لگا، ناچنے لگا۔ میں حیران ہو گیا ایسے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تلاوت موقوف فرمائی، اس کا ناچنا بند ہو گیا، اس کا کودنا بند ہو گیا۔ پھر میں نے شروع کی تو وہ دوبارہ کودنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا یہ منظر دیکھ کر، اور اسی کے پاس ہی میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اگر میں تلاوت مزید کرتا ہوں تو میرے بیٹے کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا کودنا کوئی عام نہیں ہے۔ تو فرمایا میں جب باہر آیا نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا پورا گھر روشن ہو گیا تھا، چمک رہا تھا۔ اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے جو ستارے میرے گھر پر ابھی گر پڑے گے۔ اب میں نے جب گھر کے باہر نکلا تو گھر کے دروازے کے باہر مجھے کچھ نظر نہ آئے، میں پھر اندر داخل ہوا، پھر وہی منظر کہ ایسا لگ رہا تھا ستارے میرے گھر پر گرنے والے ہیں۔ صبح ہوئی، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ رات میں یہ ماجرا پیش آیا تھا، کرم نوازی فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا تو جتنی تلاوت کرتا نا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے تیری آواز کے صدقے سے فرشتے اتنا قریب آ گئے تھے، اتنا قریب آ گئے تھے، اگر تو صبح تک تلاوت جاری رکھ کر رب کی ذات دنیا کو بھی فرشتوں کا دیدار عطا فرما دیتا۔ تو یعنی قرآن کریم کی اتنی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ رب کے فرشتے بھی زمین پر جھک جھک کر محمد کے غلاموں کی تلاوت سننے آتے ہیں۔ یہ کمال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے رکھا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے امت کے قاری، سب سے بڑی اس دنیا کے اندر جو اعزاز پایا قاری کا، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے تو حضور سنتے تھے، پسند فرماتے تھے۔ ایک دن حضور مسجد سے گزرے تو آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ اتنی دیر میں جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ ابی بن کعب کو بلائیے اور اس سے کہیے کہ اللہ آسمان سے یہ پیغام بھیج رہا ہے، ابی بن کعب کو کہو قرآن کی تلاوت کرے، رب کی ذات سننا چاہتا ہے۔ حیران ہو گئے ابی بن کعب، حضور کی بارگاہ میں حاضر سج دھج کے آ گئے۔ جب حضور نے فرمایا ابی بن کعب قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، فرمایا یا رسول اللہ روز ہی پڑھتا ہوں۔ فرمایا آج خاص کر پڑھو، رب کی ذات نے تمہارا نام لے کر جبریل کو بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ ابی بن کعب کو کہو قرآن پڑھے، رب سننا چاہتا ہے، رب سننا چاہتا ہے۔ ابی بن کعب رو پڑے، تڑپ پڑے، یا رسول اللہ میرا بھی نام رب نے لیا ہے۔ ارے یار قربان نہ جاؤ حضرت ذی بکر، ادھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمارا نام ہے جو تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ امتی جا کر کہے یا رسول اللہ میرا نام آپ کی بارگاہ میں آ گیا، ختم ہو گئی بات، اب فیصلے قیامت والے دن جو ہوں گے، لیکن اتنا تو اعزاز ہوگا کہ محمد کی بارگاہ میں ہمارا نام آ گیا ہے۔ ابی بن کعب تڑپ پڑے، فرمایا لوگوں میں ان لوگوں میں شمار ہو چکا ہوں کہ جن کا نام خود خالق کائنات عرش پہ لیتا ہے، خالق کائنات عرش پہ لیتا ہے، اور میں ان لوگوں میں شمار کر دیا گیا ہوں
قربان جائیے رب کی ذات نے ابی بن کعب کے قرآن کے پڑھنے کو پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ قرآن کی شان تھی حضرت ذی بکر، جو قرآن کا ہو جاتا ہے پھر قرآن اس کا ہو جاتا ہے، جو قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، پھر اس کی زندگی کی جو پریشانیاں وہ ختم ہو جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر قرآن ایسا ہوتا ہے کہ آپ دینی مدارس کے اندر جائیں تو قربان جائیے جو بالخصوص رہائشی طلباء ہوتے ہیں تو ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ رات بھر قرآن بھی چلتا رہتا ہے۔ تو کچھ احباب جو دینی مدارس کے رابطے میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب بچے سوتے بھی ہیں تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ان بچے کی زبانوں پر قرآن جاری ہوتا ہے۔ یہ کمال قرآن کی محبت، حالانکہ ان بچوں کو پتہ نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں، سنانا ہے ہم نے، لیکن ان کی عظمتوں کا کمال دیکھے، خود خالق کے کائنات پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے، لوگوں تم دنیا کے کلام کو پڑھتے ہو، تمہاری زبان پہ جاری نہیں ہوتا ہے، لیکن جب میرا کلام پڑھا جاتا ہے، یہ بچے سوتے بھی ہیں تو ان کی زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمال حضرت ذی بکر، اس قرآن کی شان و شوکت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ تو اس قرآن کی عظمت کو سمجھ کر اس قرآن سے لگاؤ لگائیں، اپنی زندگی کے اندر اسے اتنی جگہ دیجئے کہ پوری چیزیں سائڈ پہ ہو، قرآن کی جگہ سب سے پہلے تمہارے پاس موجود ہو۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے حضور کی امت کے اندر، پہلی امتوں کے اندر سوائے نبی کے جو وہ کتاب لاتے تھے صرف نبی کو حفظ ہوتی تھی، ان کی امتوں کو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضور کے امتی کا کمال دیکھیے، 7 سال کا بچہ ہے تو اس کے دل میں بھی محمد کا قرآن چھلک رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کی شان و شوکت ہے۔ اب خود دیکھیں حضرت ذی بکر، اللہ رب العزت کی ذات اقدس محبوب کو خود پیغام دیا، محبوب جب تیری امت کا بچہ صرف قرآن کریم ناظرہ پڑھ لے گا نا اور وہ تکمیل قرآن کر لے گا، صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ لے گا، یہ رب کی ذات پیغام دے رہا ہے اس کے ماں باپ کے تمام گناہ میں معاف فرما دوں گا، تمام گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور فرمایا جب حفظ کی طرف آیا، وہ حافظ قرآن بنا، تو قربان جائیے اتنا بڑا اعزاز فرمایا، اتنا بڑا اعزاز فرمایا۔ محبوب ہر کوئی اسٹیٹس ڈھونڈتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا اسٹیٹس یہ ہے، میرے پاس یہ منصب موجود ہے، لیکن محبوب میں تیری امت کے حافظ قرآن کو اسٹیٹس دینا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا نا تو میں اسے اتنا بڑا اسٹیٹس عطا فرماؤں گا، پوری دنیا حیران رہ جائے گی کہ اتنا بڑا منصب رکھنے والا کوئی نبی آیا ہے، کوئی ولی آیا ہے، کوئی صحابی آیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، لیکن یہ رب کے قرآن کا حافظ بن کے آیا ہے۔ آج اس کا اسٹیٹس یہ ہے، یہ الحمد سے قرآن شروع کرے گا، والناس پہ جب پہنچے گا جنت میں وہی مقام عطا فرما دوں گا، جنت میں وہی مقام عطا فرما دوں گا۔ اے حافظ قرآن، دنیا میں تیزی میں پڑھتا تھا نا تو، تراویح ہوتی تھی تیری آواز تیز ہوتی تھی، اس وجہ سے کہ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کے پاس صرف یہ چیز موجود ہے تراویح ختم کب ہوگی، ان کے پاس یہ اعزاز ہے کہ آج مولوی صاحب نے 1 گھنٹہ 15 منٹ لگا دیے ہیں، وہ یہ سوچیں گے کیناد والے، لیکن آج وہ قرآن نہیں پڑھنا، آج وہ قرآن تلاوت کر کے نہیں سنا، بلکہ آج قرآن تو ٹھہر کے پڑھ، اتنی ترتیل سے پڑھ، خود خالق کے کائنات تجھے پیغام دے رہا ہے، ایک آیت کے بدلے تو 10 جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا، رب تجھے 10 سیڑھیوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، اتنا بڑا منصب دے گا۔ تو قربان جائیے جب اتنی بڑی جنت موجود ہوگی تو تصور تو کرے حافظ قرآن کتنا لہرا کر قرآن پڑھے گا اور پوری دنیا کو پیغام دے گا، آؤ دیکھو تم ہمیں اگنور کرتے تھے، تم ہمیں پس پشت ڈال دیتے تھے، تم ہمیں صفوں سے نکال دیتے تھے، تم یہ کہتے تھے یہ ننھا سا بچہ آ گیا ہے، تم یہ تصور کرتے تھے کہ صرف حافظ قرآن تو ہے، صرف آج قرآن کی تلاوت بظاہر ہمیں تراویح کی صورت میں سنانے آیا تھا، لیکن تمہیں صرف یہ دنیا والے نظر آئے تھے اور دنیا کے اندر یہ قرآن نظر آیا تھا، لیکن تم نے حافظ قرآن کی شان کو نہیں دیکھی ہے۔ اس کی شان اتنی بڑی ہے، جب یہ گھر سے نکلتا ہے رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتا اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو، یہ اتنا بڑا اعزاز رکھتا ہے۔ تو حضرت ذی بکر قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ قرآن کی شان ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن زمین پڑھے، عرش پر رب کا رحمان سنتا ہے، یہ کمال ہے حضرت ذی بکر۔ اور بالخصوص آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو سب کو رب کی ذات نے جگہوں پر بلایا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کوہ طور پر بلایا، اے موسیٰ یہاں آؤ تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی ذات اقدس کو بیت المقدس کے اندر بلایا، فرمایا داؤد وہاں آؤ تمہیں کتاب عطا فرما دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جائے ولادت پر کتاب عطا فرمائی، فرمایا تم وہاں آؤ میں تمہیں وہاں کتاب عطا فرما دوں گا۔ سب کو سب جگہ عطا فرمائی، فرمایا فلاں فلاں جگہ پر پہنچو گے میں تمہیں قرآن عطا فرما دوں گا، تمہاری کتابیں عطا فرما دوں گا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب محبوب علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا محبوب میں نے تمام نبیوں کو جگائی دی ہے، سب کو علل اعلان کر کے کہا ہے، کوئی کوہ طور کو پہنچے گا، کوئی بیت المقدس کے اندر پہنچے گا، کوئی اپنی جائے ولادت پر اپنی کتاب لے گا۔ جب محمد کی باری آئے گی محبوب تو مکیوں کی گلیوں کے اندر گھومے گا، میں مکی اب صورتیں بنا دوں گا، تو مدینہ کی گلیوں میں جائے گا قرآن بھی وہی تیرے پاس چل کے آئے گا، وہی قرآن چل کے آئے گا۔ محبوب یہ تیرا اعزاز ہے، محبوب اگلا جملہ بھی پوری دنیا کر کہہ دوں، محبوب تو مکہ کی گلیوں میں گھومے گا، میں مکہ کو قرآن وہی اتار دوں گا۔ محبوب تو مدینہ کی گلیوں میں بھی گھومے گا، میں قرآن کو وہی اتار دوں گا۔ اگر محبوب اگلا جملہ کہہ دوں تو ایسا صدیقہ کے پاس بستر پر موجود ہوگا، میں تب بھی قرآن نازل فرما دوں گا۔ یہ اعزاز رکھا رب کی ذات نے محبوب علیہ السلام کی کتاب کا کہ پورے انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو جو صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی ان کو جگہوں پر بلا کر دیا، لیکن محبوب مکے میں تھے تو رب کی ذات نے تمام صورتوں کو مکی قرار دے دیا، محبوب مدینے میں تھے تو رب کی ذات نے تمام صورتوں کو مدنی قرار دے دیا۔ گویا کہ یہ پوری امت کو پیغام دیا، لوگوں میں قرآن نازل کرتا ہوں تو محمد کا چہرہ دیکھ کر نازل فرماتا ہوں، میں قرآن نازل کرتا ہوں تو چہرہ وضوحا دیکھ کر نازل کرتا ہوں، میں تمام نبیوں کا ذکر تو قرآن میں کرتا ہوں لیکن پوری دنیا کو پیغام دیتا ہوں، یہ تعریف محمد کی ذات کی ہو رہی ہے۔ یہ اعزاز حضرت ذی الفقار قرآن کریم کا ہے، یہ قرآن کی شان و شوکت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں نصیب فرمائی۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی ذات اقدس فرماتے ہیں حج کا موقع تھا اور میرے ہی علاقے کا ایک شخص میرے ساتھ ہو پڑا، تو فرمایا جب ہم مکے کے اندر پہنچے طواف کعبہ کیا تو فرمایا میں نے چاہا اس شخص سے دوبارہ ملاقات کروں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب ہوا تو ملاقات نہ ہو پائی، پھر دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی تو اس سے ملاقات ہو گئی اور اس نے بھی کہا اے امام شافعی میں بھی آپ کی ملاقات کا طالب تھا، یہ چند دینار ہے یہ مجھ سے لے لیجئے اور میری ایک دعا ہے، میں رب کی بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ جس طرح میں نماز دنیا میں پڑھتا ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں، مجھے قبر میں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے چند دینار نکال کے مجھے دیے اور جب نکال کے دیے تو فرمایا حضور آج کفن خرید لیجئے گا، کفن خرید لیجئے گا اور آج میری آخری نماز ہوگی، آخری نماز، میں اس کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، یہاں دنیا کے اندر میری آخری نماز ہوگی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وقت آیا تو نماز پڑھی ہم نے اور میرے ہمراہی تھا اور جب جماعت ختم ہوئی تو وہ ارد گرد ہو گیا، میں بھی ایک سائیڈ پہ ہو گیا۔ فرمایا جب میں اس کے قریب پہنچنے والا تھا نا حالت سجدے میں اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، روح پرواز ہو گئی۔ فرمایا کئی سال بعد میں نے جب اس کا جنازہ پڑھا تدفین کی جنت المالا کے اندر تو کئی سال بعد دوبارہ میرا وہاں آنا ہوا حج کے لیے، تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی دن ہی کسی اور کا انتقال ہو گیا اور مجھے پھر وہ نصیب منصب ہوا کہ میں نے پھر اس شخص کا جنازہ ادا کیا۔ اب میں جب قبر کے لیے گیا نا ہم لوگ تو جس شخص کو پہلے تدفین کی تھی تو فرمایا جب قبر کھود رہے تھے نا تو اچانک اس شخص کی قبر کی دیوار گر گئی، دیوار گری تو میں حیران ہو گیا۔ اب سب نے کہا آپ امام ہیں اور امام شافعی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، یاد رکھیے گا ہمارے جتنے بھی امام ہیں سب کے مسائل فروعی جو مسائل ہیں اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن چاروں ائمہ اس کے نات میں ہے تو سنی بن گیا ہے، چاروں ائمہ سنی بن گیا ہے، تو پوری دنیا کو پیغام دیا تھا لوگوں درود ہم بھی پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، پوری دنیا کو علی اعلان کے کہا تھا ہمارے مسائل کے اندر جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے لیکن یاد رکھنا محمد کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں ائمہ نے پہ یہ پیغام دیا تھا۔ امام سے پوچھا امام شافعی آپ کیا کریں، دیوار کس طرح کھڑی کریں، آپ مسئلہ بتائیں، تو امام شافعی فرماتے میں قریب ہو لیا، جو دیوار ٹوٹی میں قبر میں جھانکا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہی شخص قبر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہا تھا۔ یہ قرآن کا ذوق دیکھے، قرآن سے محبت کا عالم دیکھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو مخاطب کر کے کہا
فرمایا السلام علیکم اے امام، میری بات سنو، تمہاری دعا رب کی ذات نے قبول فرما لی، دیوار گرنی نہیں تھی، تم نے دعا کی تھی، باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص دعائیں کرتا تھا قرآن کریم پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا ہے، رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، لیکن فٹافٹ دیوار کھڑی کرو کہیں دوبارہ کوئی اور لوگ نہ دیکھنے آ جائیں۔ تو اس نے پوری دنیا کو پیغام دیا، لوگوں جب قرآن کے تم ہو جاؤ گے قرآن تمہارا ہو جائے گا، قرآن تمہارا ہو جائے گا۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمٰن نے حضرت جی وقت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی نوجوان کے حوالے سے، وہ دن کے اندر 70 مرتبہ کبیرہ گناہ کرتا تھا، اور بازار کے اندر علل اعلان آ کے کہتا تھا آج میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے، علل اعلان آ کے کہتا تھا، لیکن جب رات ہوتی تھی پھر کہتا تھا باری تعالیٰ معاف فرما دے، گناہ ہو گئے ہیں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، پھر صبح وہی معمول، پھر 70 گناہ وہی کبیرہ، پھر کھڑے ہو کر اعلان۔ وہی داتا علی حجویری علیہ الرحمٰن نے لکھا حضرت جی وقت اس کی ان پڑھ آدمی تھا، اسے پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں، لیکن فرمایا اعزاز اتنا بڑا تھا اس شخص کے پاس کہ ایک دن اس نے کہہ دیا باری تعالیٰ بس آج آخری توبہ ہے، تو قبول فرما لے، آج تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میری جو رحمت ہے وہ محدود سمجھی ہے، تو جتنا قریب آئے گا میں تجھے اتنا معاف کرتا جاؤں گا، اتنا معاف کرتا جاؤں گا۔ ان کی زوجہ کہتی ہے حضرت جی وقت یہ میرے شوہر کا یہ کام تھا کہ فجر کے وقت مسجد چلا جاتا تھا، اور جب سارے واپس آ جاتے تھے تو یہ مسجد کا دروازہ بند کرتا تھا، قرآن کھولتا تھا، اور قرآن تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، نہ اردو پڑھا ہوا نہ عربی پڑھا ہوا کچھ بھی نہ آئے۔ فرماتا وہ یہ کہتا تھا انگلی چلاتا تھا، انگلی چلاتے چلاتے کہتا تھا جہاں آیت ختم ہوتی کہتا تھا جتنا لکھا ہوا ہے سارا حق ہے، سارا حق ہے، جتنا بھی لکھا ہوا ہے سارا سچ ہے۔ اب وہاں سے حضرت جی وقت پورا قرآن کریم اس نے ایسے گزار دیے، انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہتا یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، سارے قرآن کے حوالے سے اعزاز کر کے کہتا۔ تو حضرت جی وقت جب انتقال ہوا نا، داتا علی حجویری علیہ الرحمٰن نے لکھا خدا کی قسم قربان جائیے اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اس کے جنازے کے اندر لوگ جمع نہیں ہوئے، اتنے کم لوگ تھے، جنازہ ہو گیا، جب ہم قبر میں اتارنے گئے نا قربان جائیے قبر کے چاروں اطراف میں اللہ کا قرآن کا نور چمک رہا تھا، نور چمک رہا تھا، گویا کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر گیا لوگوں صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے قرآن کی آیتیں پڑھو، خدا کی قسم تمہارے دل کے اندر قرآن کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ قرآن پہ ہاتھ بھی رکھو تو پوری دنیا کو اعلان کر کے کہو یہ وہ قرآن ہے جو خالق کی کائنات کا کلام ہے، جو اس سے محبت کرے گا قبر بھی اس کی روشن ہو جائے گی، قبر بھی اس کی روشن ہو جائے گی۔ تو یہ احساس قرآن کریم نے امت کو دیا تھا حضرت جی وقت، اور امت کو بتایا تو قرآن سے جڑے رہو، اور یہ قرآن کی محبت آئی ہے تو ہم دیکھیں تو امام حسین نے ادا فرمائی تھی، حسین ابن علی نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا، آؤ میرے پاس کتنا بڑا اعزاز موجود ہے کہ پوری دنیا کس طرف ہے، پوری دنیا کس سے محبت کرتی ہے، آؤ دیکھو حسین کا قرآن سے تعلق کیسا مضبوط تھا، ایسا مضبوط تھا کہ سجدہ بھی ایسا کیا تو رب کی ذات ناز فرما رہا ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے کہ اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، جس کو خدا پہ ناز ہے۔ اللہ چند افراد ہی تھے حضرت جی وقت، نعرہ ایسا نہ ہو روزہ آخری ہے یہ مسجد تو گواہ ہو جائے کہ نام حسین کا آیا تھا، نعرہ لگا اور آواز پست ہو، ایسا نہ ہو سب ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حسین۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی نے حضرت جی وقت یہ احساس پوری دنیا کو بتایا تھا کہ لوگوں میں نے وہ قرآن پڑھا ہے، یاد رکھنا حالت سجدے میں سر کاٹا گیا ہے، نیزے کی نوک پہ پوری دنیا کو بتایا دیکھو جان تو جا سکتی ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کر سنایا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی نے۔ تو حضرت جی وقت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، آج بالخصوص جنہوں نے قرآن کی بے ادبیہ کی اور قرآن کریم کو معاذ اللہ جلایا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قرآن کو جلا کر قرآن کو ختم کر دیں گے،
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قرآن کریم کو جلا کر قرآن کی جتنے بھی نسخے ہیں ختم ہو جائیں گے. تو یہ حضرت ذی بکر واضح طور پر پوری دنیا کو پیغام ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ آج لائن ترین ٹک ٹاکر ہیں جتنے، ان خبیثوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے فالوور بڑھوانے کے لیے رسول اللہ کے دین کی باتیں ملی تھی تمہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کا قرآن کا مذاق اڑانا تھا. ان بدبختوں کو فوری پکڑا جائے، پوری دنیا کے سامنے ان لائنوں کو لٹکا کر پھانسی دی جائے. ان کو پتہ ہو یہ قرآن کریم کسی اور کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو رب کی ذات محمد کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے. یہ وہ قرآن کے پاس اعزاز موجود ہے جنہوں نے قرآن جلا کر یہ پوری دنیا کو کہا تھا ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پورے قرآن نے علی الاعلان چیلنج کر کے دکھائے، ایک سورت تو لا کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس اتنا دم ہے تو قرآن کریم نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا، لیکن قرآن کریم کو جلانے والوں نے یہ دنیا کو پیغام دیا تھا ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اپنی زبان سے اظہار کر دیا تھا ہم قرآن کے سامنے شکست کھاتے ہیں. لیکن میں یہاں جملہ حضرت ذی بکر کہتا ہوں، تم تو قرآن جلا دو گے، قرآن کے لفظوں کو جلا دو گے، جو محمد کے دلوں پر لکھا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جو حضور کے غلاموں کے روحوں کے اندر پیوست ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تو قرآن ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا ذمہ حفاظت کا کسی اور نے نہیں لے رکھا ہے، خالق کی تعداد لے رکھا ہے. یہ اعزاز حضرت ذی بکر قرآن کریم کے پاس ہے. تو قرآن کریم سے محبت کیجئے، قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجئے، جو قرآن نے باتیں بتائی اس سمت چلیے، قرآن کریم کو اتنا مضبوطی سے تھامیے. ایسا نہ ہو حضرت ذی بکر بالخصوص ہم نے اتنا اونچا رکھ دیں کہ ہمارے ہاتھ تک نہ پہنچ پائے. اور صرف غلاف چڑھا کر ایسا نہیں حضرت ذی بکر، اس قرآن کو کھول کر پڑھیں، محبت رکھے اس قرآن سے. تمہاری جتنی محبت ہوگی قرآن تمہارے اتنا قریب ہوگا. ورنہ کان محجورا، محبوب تیری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. پھر در بدر کی ٹھوکریں ہیں، چاہے چند آیتیں ہی پڑھیں لیکن روز مرہ کے طور پہ قرآن کو یاد رکھیں، قرآن سے محبت رکھیں. اگر نہیں پڑھنا آتا آئیں پڑھیں، قرآن سیکھیں. یہ کوئی عام بات نہیں حضرت ذی بکر، پوری دنیا یہ کہتی ہے سب سے بہترین نوکری میری ہے. سارے کہتے ہیں فلاں ادارے میں ہماری عزت بڑی ہے، فلاں شعبے کے اندر عزت بڑی ہے، فلاں کے پاس اتنی بڑی نوکری ہے. آئیے حضور کی زبان اقدس سے پوچھتے یا رسول اللہ سب سے بہترین نوکری کون سی ہے؟ سب سے بہترین اس زندگی کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، سب سے بہترین نوکری یہی ہے، سب سے بہترین شعبہ یہی ہے. تو قرآن سے محبت رکھیے، قرآن سے لگاؤ رکھیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص آپ احباب کو علم مسجد کے لیے بھی اعلان ہوا اور مدرسے کے لیے بھی بالخصوص بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیے. جن احباب نے ابھی تک فطرہ زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی ہے وہ بھی کریں، اور ادارہ غوثیہ تجوید القرآن میں دے کر حضرت ذی بکر اس مدرسے کو پروان چڑھائیں، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر حضرت ذی بکر ایک پیڑ کی صورت نظر آئے. یہ پھل جب دیں تو آپ کے بچے ہی موجود ہوں، یہاں پڑھانے والے بھی آپ کے بچے موجود ہوں، تاکہ ہمارے پاس اعزاز تو موجود ہو کہ ہم نے اپنے محلے کی مسجد کے مدرسے کے اندر تعاون کیا. آج وہی بچے پڑھ کر ہمارے مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے پاس اعزاز اتنا تو موجود ہو، قیامت والے دن اتنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کر سکے اے باری تعالیٰ ہمارے پاس کچھ اور موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا دیکھ لے تیرے محمد کے میٹھے سے ننھے سے بچوں کو ہم نے حافظ قرآن بنایا تھا، انہوں نے پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچایا تھا. یہ ہمارے پاس اعزاز موجود ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا